سرکاری اسکولز کو پرائیویٹ کرنے کے خلاف پنجاب بھر کی طرح جہلم کی تحصیل بن دادن خان میں بھی اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے سے بچوں کی تعلیم پر برا اثر پڑے گا۔ سرکاری اسکولوں میں ماہانہ فیس 20 روپے ہے، جب اسکولز پرائیویٹ ہو جائیں گے تو ماہانہ فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا جائے گا، جس سے غریب گھرانوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ABC نیوز کے تحصیل نمائندہ یوسف ندیم سے۔ جی یوسف، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب بھر کی طرح پنڈ دادن خان میں بھی جو اساتذہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، اسکولوں کی پرائیویٹیشن کے خلاف اساتذہ نے آج ہرن پور اسکول میں تدریسی عمل ہے اس کو مکمل اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تعلیمی جو نظام ہے اس وقت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، بچے جو ہے وہ اپنے پڑھ نہیں رہے۔ اساتذہ کو کہنا ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہی ہے، جو بچوں کی فیس تھی سرکاری فیس وہ 20 روپے تھی، اب اسکول پرائیویٹ ہو جائیں گے، یہ فیس جو غریب بندوں کی پہنچ سے دور ہو جائے گی، غریبوں کے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اسکول ہرن پور کے ہیڈ ماسٹر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جی، حکومت کیوں یہ اقدام کر رہی ہے اور آپ یہ سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ جی، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس پر وہ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تمام سیکٹرز کو وہ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں انہوں نے اسکولوں کو بھی شامل کیا ہے، اور وہ پرائیویٹ اسکول پرائمری اسکول سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ ہمارے علاقے میں کافی سارے جو پرائیویٹ پرائمری اسکول ہیں وہ پرائیویٹ ہو چکے ہیں، وہاں NGOs کے ٹیچر انہوں نے سلیکٹ کر لیے ہیں، وہ آ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے بچوں کو تعلیم دینا بھی شروع کر دی ہے کافی ساری جگہوں پر۔ تو ہم اس سلسلے کو روکنے کے لیے یہاں اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں۔ پورے ڈسٹرکٹ میں ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، یونین کے نمائندوں کے کہنے پر ہر سکول میں احتجاج ہے، تعلیمی بائیکاٹ ہے، بچے سکول میں موجود ہیں لیکن ہم تعلیم احتجاجاً ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ پبلک میسج جائے، لوگوں تک جائے، ان کو اویئرنیس ہو کہ یہ بچوں کے ساتھ اگر یہ تعلیمی بائیکاٹ کیا گیا یا نہیں پڑھایا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ بچوں کو ہم نے بریف کیا صبح اسمبلی میں کہ آپ نے یہ میسج ہمارا گھروں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی ہماری آواز کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور یہ کہ ہم اگٹھی جب کوشش کریں گے، پبلک بھی ساتھ ہوگی، سارے لوگ مل کر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جائے گی، اور جس طرح پہلے یہ کام چل رہا تھا گورنمنٹ سیکٹرز میں اسی طرح کام چلتا رہے گا۔ سر، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جی بالکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مین ایشو جو ہے وہ بچوں کے لیے ہے، کیونکہ بچے پہلے فیس دے رہے ہیں 20 روپے صرف ایک منتھ کی، تو جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے تو ان کی فیسز یا برڈن کافی ان پر زیادہ ہو جائے گا، جو میرے خیال میں غریب ماں باپ کی پہنچ سے بالکل دور ہو جائے گا، اور جب وہ فیس ہی پے نہیں کر سکیں گے تو لازمی بات ہے وہ اسکول یہ تعلیم چھوڑ دیں گے، اور اس کا ہر فرد پر اس سے متاثر ہوگا، ہر لوگ، سارے تمام لوگ متاثر ہوں گے۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو برائے مہربانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور جس طرح پہلے نظام چل رہا تھا اسی طرح چل۔ اس وقت ایک اور ٹیچر موجود ہیں، ساجد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو آج احتجاج کیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا پہلا پوائنٹ ہے نجکاری کے حوالے سے۔ گورنمنٹ پنجاب سکولوں کی نجکاری کر رہی ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نجکاری کو روکا جائے تاکہ اس سے عوام کا فائدہ ہو، اور اس میں ہمارے اپنے بھی مطالبات کچھ ہیں۔ 17A رولز ہے وہ بھی واپس لیا جائے، پینشن کے حوالے سے جو رول بنائے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ تو یہ مطالبے ہمارے ہیں، خاص کر نجکاری کا پر زور دیا گیا ہے، تو ہمارا پرزور مطالبہ ہے، یونین کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام رول جو نئے بنائے گئے ہیں یہ واپس لیے جائیں، اور تاکہ اس میں اساتذہ کا نقصان نہ ہو اور پنجاب کے ملازمین کا نقصان نہ ہو۔ نے بتایا کہ یہ اساتذہ کا بھی نقصان نہ ہو، بچوں کی تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو پنجاب بھر کے اساتذہ ہیں جو سراپا احتجاج ہیں، سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے، اسپیشلی سکول کو، کہ اگر سکول کو پرائیویٹ کر دیں گے تو بچوں غریب کے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ یوسف ندیم راجہ، پنڈ دادن خان۔